السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتانے والے ہیں فلسطین اور اسرائیل کی اصل جنگ کیا ہے۔ دوستو، بیت المقدس تین مذاہب کی مقدس جگہ ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ دوم، عیسائیوں کے لیے یسوع کی جگہ ولادت اور یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی۔ مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن کے ساتھ ویڈیوز ملتی رہے۔ چلتے ہیں ٹاپک کی جانب۔ شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جن کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ اسرائیل، دوستو اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تو آپ کو حکم ہوا کہ آپ اپنے تمام خاندان یعنی آل یعقوب کو مصر بلائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر تمام آل خاندان یعنی آل یعقوب مصر آ گیا اور مصر کی سرزمین کا ایک مخصوص حصہ ان کے لیے مختص کیا گیا اور اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ اے آل یعقوب، اس سرزمین میں تمہارے لیے برکتیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 جشمے جاری کیے اور یوں اس سرزمین کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام کے لقب سے اسرائیل پڑ گیا، جسے آج یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی نسل میں کم و بیش 70,000 سے زیادہ کے انبیاء اکرام آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا کی نسل آگے بڑھی تو اس میں آنے والے تمام بنی اسرائیل یہودی کہلائے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ جب فرعون نے مصر پر اپنی سلطنت سنبھالی تو بنی اسرائیل کے لوگوں کو بہت زیادہ تنگ کیا گیا اور ان کو مجبوراً مصر سے نکلنا پڑا۔ اس دوران بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازیاں ہوئیں، جن میں من و سلوہ، چشموں کی بہتات اور مچھلیوں کا شکار کا ذکر بھی قرآن پاک سے ملتا ہے۔ اور وہیں ہمیں ایک ذکر قرآن پاک میں گائے کا بھی ملتا ہے، جس کے لوتھڑے سے مردے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا بتایا۔ اس گائے کی نشانی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، جو کہ ایک سرخ مائی رنگت کی گائے تھی اور ایسی گائے آج بھی یہودیوں کے نزدیک مقدس مانی جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دیگر انبیاء آئے۔ اس دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دور میں کچھ باقیات یعنی تورات، منصلوہ کا کچھ حصہ بنی اسرائیل نے ایک صندوق میں محفوظ کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا ایک خاص صندوق تھا، جو کہ نسل در نسل نبیوں کے پاس رہا، جسے قرآن پاک میں تابوت سکینہ کے نام سے پکارا گیا ہے اور یہ یہودیوں کے نزدیک اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب جالوت کو ہرا کر اس سے تابوت سکینہ حاصل کیا تو یوں بنی اسرائیل نے انہیں نبی تسلیم کر لیا اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کروانا شروع کیا، جو کہ ان کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکا۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے اس ہیکل کو مکمل کروایا اور اسی دوران آپ کی بھی وفات ہو گئی، اسی لیے اسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا ہے۔ کچھ عرصے بعد بابل کے بادشاہ بخت نے اسرائیل پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو گرا دیا اور تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ سیپرس دی گریٹ نے دوبارہ یہ شہر حاصل کیا اور یہودیوں کو دوبارہ یہاں پر آ کے آباد کیا اور تابوت سکینہ کو بھی واپس لایا گیا اور ہیکل سلیمانی کی ایک دفعہ پھر تعمیر کی گئی۔ پھر وقت گزرا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی، جنہیں نعوذ باللہ یہودیوں نے دجال، نجائز اور کیا کیا لقب دیے۔ یہاں سے یہودیوں میں سے دو الگ قومیں ہو گئیں، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی۔ یہودیوں نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب چڑھانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا۔ اس کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں میں کئی چھوٹی موٹی جنگیں ہوئیں۔ پھر عیسائیوں کے رومی بادشاہ نے اس شدت سے یروشلم پر حملہ کیا کہ اس پورے علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ہیکل سلیمانی پر حملہ کر کے اس کو بھی گرا دیا، جس کی صرف ایک دیوار اپنی اس وقت صحیح حالت میں موجود ہے، جسے دیوار گریہ بھی کہا جاتا ہے، جہاں یہودی جا کر تورات کی تلاوت کرتے ہیں اور گریہ زاری کرتے ہیں۔ تابوت سکینہ بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ صحیح بادشاہ کے حملے کے بعد یہودی آخری نبی کے انتظار میں تھے، کیونکہ اللہ پاک نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ انہیں ایک بار پھر عروج بخشا جائے گا۔ اس وعدے کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ بقرہ میں بھی موجود ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر کی گئیں اور اپنا وعدہ پورا کرو، یعنی ایمان لاؤ تاکہ ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں۔ قرآن پاک میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہیکل سلیمانی کی 3 دفعہ تعمیر ہوگی، جو کہ 2 دفعہ ہو چکی ہے اور یہودی اپنا مسیح یعنی آخری نبی کے انتظار میں تھے۔ عیسائی بادشاہ بخت کے حملے کے 500 سال بعد نبی و آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہاں یہودیوں کو یہ جھٹکا لگا کہ سارے نبی حضرت اسحاق کی نسل میں سے ہیں، تو آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں کیوں آ گئے، اور انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔
مسلمانوں کے لیے وہ انبیاء کی ہی نشانی تھی، اسی لیے ہیکل سلیمانی کو بیت المقدس کا نام دیا گیا۔ اسلام کے آغاز میں یہودیوں کو قائل کروانے کی خاطر ہی بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہوا، کیونکہ یہودی اسی طرف اپنا منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ 17 ماہ کے بعد ہماری عبادت کا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب موڑ دیا گیا، کیونکہ مسلمانوں کا شروع سے قبلہ اول وہی رہا جسے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں اسرائیل یعنی یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ بیت المقدس کے ہی احاطے میں انہوں نے گرجا گھر تعمیر کیا ہوا تھا اور آئین تابوت سکینہ والی جگہ پر ہی وہ گند پھینکا کرتے تھے۔ یہودیوں کی نفرت میں یروشلم کی فتح کے وقت جب حضرت عمر وہاں گئے تو عیسائیوں پر برہم ہوئے اور وہاں کی صفائی کروا کر مسجد کی تعمیر کروائی، اور قرآن پاک میں موجود معراج والے واقعے کی نسبت سے اس مسجد کو مسجد اقصی کا نام دیا۔ یہودیوں کی دیوار گریہ بھی اس احاطے میں موجود تھی، تو زائرین کی حیثیت سے انہیں وہاں آنے کی اجازت دے دی گئی۔ خلافت عباسیہ تک یروشلم ایک مسلم شہر رہا ہے۔ اس کے بعد عیسائیوں نے دوبارہ یروشلم پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کے خلاف 50 سے زائد جنگیں لڑ کر بیت المقدس کو دوبارہ حاصل کر لیا، اور پھر 700 سالوں تک یہ خلافت عثمانیہ کے زیر سلطنت رہا۔ یہودیوں کو بھی دیوار گریہ تک اپنے مذہبی اقتدامات کی آزادی رہی، اور یہودی آہستہ آہستہ پھر یروشلم میں آباد ہونا شروع ہو گئے، اور اسی دوران کئی بار انہوں نے خلافت عثمانیہ کے سلطان کو پیسوں کے عوض یروشلم انہیں سونپنے کے لالچ دیا، لیکن ناکام رہے۔ اور پھر دوسری جنگ عظیم میں عیسائیوں کے سپاہی ہٹلر نے چن چن کر یہودیوں کو مارا۔ تقریباً 60 لاکھ کے قریب یہودیوں کا قتل عام کیا گیا، اور یہ در بدر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اسی دوران انہیں یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ اب انہیں خود اپنی جان پہچان بنانی ہے، اور بائبل میں موجود یہودیوں کے آخری عروج سے قبل ہونے والی کئی نشانیاں بھی ظاہر ہو چکی تھی، اور یہ تسلیم کر چکے تھے کہ ان کا آخری مسیح اب دجال ہوگا، جس کی بدولت پوری دنیا میں ان کا بول بالا ہوگا۔ انہوں نے برطانیہ سے ساز باز کر کے خود کو الگ ریاست تسلیم کروایا، اور یوں اسرائیل باقاعدہ ایک ملک کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے فلسطین اور دیگر مصری علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ عرب ممالک اسرائیل کے خلاف جنگ پر آئے، لیکن اس وقت یہ خود کو اتنا مضبوط کر چکے تھے کہ عرب ممالک کو ایک چھوٹے سے ملک سے منہ کی کھانی پڑ گئی۔ عیسائیوں نے بھی دیکھ لیا تھا کہ اب ان سے لڑ کر کچھ وصول نہیں ہونا، تو باقاعدہ طور پر گرجا گھروں میں پادریوں نے تقریبات منعقد کی اور یہودیوں کے لیے معافی کا اعلان کیا۔ یوں سیاسی اور اقتصادی مفاد پرستی نے 2000 سالوں میں ایک دوسرے کے ارذالی اور جانی دشمنوں کو ایک صف پر لا کر کھڑا کر دیا، اور قرآن کریم کی بات سچ ثابت ہو گئی۔ یہود و نصری ایک دوسرے کے بہت گہرے دوست ہیں۔ یہودیوں کے عقائد کے مطابق وہ ہیکل سلیمانی کی حفاظت نہیں کر پائے، تو وہ خود کو قصوروار کہتے ہیں، خود کو سزا دینے کے لیے زنجیروں اور چمڑوں سے خود کو پیٹتے ہیں، اور دیوار گریہ کے پاس آہوزاری کرتے ہیں۔ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ تیسری بار انہیں پوری دنیا پر حکمرانی حاصل ہوگی، اس کے لیے انہیں مسجد اقصی کو گرانا ہوگا، جس کی تیاری وہ کر چکے ہیں۔ کب سے مسجد اقصی کے نیچے سرنگیں بچھا دی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہیکل سلیمانی کی تعمیر کر کے تابوت سکینہ وہاں پر رکھنا ہے۔ تابوت سکینہ بھی وہ دوبارہ حاصل کر چکے ہیں، لیکن مسئلہ تھا سرخ گائے، کیونکہ ان کے عقائد کے مطابق وہ ناپاک ہیں، اور جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتے ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں کر سکتے، اور پاک ہونے کے لیے سرخ گائے کی قربانی دینا ہوگی، وہ گائے جس کی نشانیں قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں، جو اس وقت بھی انہیں ڈھونڈنے میں مشکل ہوئی تھی۔ اب 100 سال تک ویسی گائے کی تلاش کرتے رہے، لیکن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بچہ پیدا کرنے کا کامیاب تجربہ کیا انہوں نے۔ پھر اس تجربے کی بدولت ویسی نشانیوں والی گائے پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ 2019 میں ایک امریکی ریاست سے انہیں 5 ویسی گائیں مل گئیں، جن کے جسم پر سرخ رنگت کے علاوہ اور کوئی بال نہیں تھا۔ انہیں کبھی کام کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ اگلی نشانی ان پر یہ تھی کہ کسی بھی بیماری کا اثر نہ ہونا چاہیے۔ دوستو، پوری دنیا میں کووڈ پھیلا کر مختلف جانوروں کے ساتھ انہوں نے بھی ٹیسٹ کیا، لیکن ان پر کوئی بیماری کا اثر نہ ہوا۔ ماسٹری آف ریڈ ہیفل، یہ گوگل میں سرچ کر کے آپ اس کے متعلق تفصیلات سے پڑھ سکتے ہیں۔ قیامت اور دجال کے ظہور والی تمام تر تیاریاں وہ مکمل کر چکے ہیں۔ اپنی مرضی کے ڈاکٹرز، انجینئر بچے پیدا کرنا، 9D ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک جگہ کے ہوتے ہوئے کئی جگہ موجود رہنا، اپنی مرضی کا موسم بنانا، جب چاہو بارش برسا دینا، چند دنوں میں پوری دنیا گھوم لینا، یہ سب دجالی نشانیاں ہیں، جو آج کے دور میں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہمارے اسلام میں بتائی گئی قیامت کی نشانیوں کی انہوں نے اچھے سے تیاری کر لی ہے، کہ جیسے گرکت کے درخت لگائے جو انہیں پناہ دیں گے۔ باب لد، جس جگہ حدیث کے مطابق دجال کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونے کا ذکر موجود ہے، اس جگہ دجال کے لیے وہ فرار ہونے کے لیے ایک ایئرپورٹ بنا چکے ہیں۔ یہ سب تو قربت قیامت کی نشانیاں ہیں، اور ہیکل سلیمانی نے بھی بن کر رہنا ہے۔ پھر اصل جنگ کیا ہے؟
دوستو اصل جنگ یہ ہے کہ ہم اپنے عقائد پر اس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بہن بھائیوں کا حق کھا کر ہمیں خوشی سے محسوس کرتے ہیں اور فرقوں کے خرافات میں الجھے ہوئے ہیں۔ فلسطینیوں کے لیے سوائے دعا اور احتجاج کی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے عقائد پر اتنے مضبوط ہیں کہ ڈالر کے بہکاوے میں نہ آئیں؟ اور کیا ہم یہودیوں کے مقابلے میں نکلنے والے خراسان مجاہدین کی لسٹ میں آتے ہیں یا پھر بس سوشل میڈیا کے تماشائی ہیں؟ اگر آج دجال کا ظاہر ہو جائے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، تو ہماری آخرت کے لیے کیا تیاری ہے؟ ذرا سوچ سمجھ کر مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور جواب دیں۔ یہ ویڈیو دیکھ کر اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی مسجد اقصیٰ کی اہمیت اور حقیقت پتہ چل سکے اور ہمارے اندر جذبہ جہاد پیدا ہو سکے اور ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے کچھ کر سکیں۔